چلے گئے اپنے پرماتماؤں نے تم کو بلایا اور اپنے یہ ڈپلیکیٹ خداؤں نے تم کو اگر آواز دی ایک دھکا اور دو اور یہ کہہ کر مسجد توڑ دو تو تم نے توڑ دی۔ خدا وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا، پرماتما وہ ہوتا ہے جس کے باپ نہیں ہوتے، ماں نہیں ہوتی۔ یا تو ایک عقیدے پر قائم رہو یا تو اپنے گرنتھوں سے ہاتھ دھو لو، گرنتھوں سے رشتہ توڑ لو۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پوچھو نہ جا کے کہ اگر وہ طاقتور، اگر وہ پرماتما ہے تمہارے عقیدے کے حساب سے، تو پرماتما وہ ہوتا ہے جو کبھی جنم نہیں لیتا، ایشور وہ ہوتا ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو اٹھاؤ اپنی گرنتھ کو آلوک اپنشد میں کہا گیا نتسیہ کچت پترشٹی لکے نچستان وچ تسیہ لنگم سکار نام کرنا دیپا دیپو نچاسیہ کچت جنیتا نچا دیپا۔ پڑھو، پرماتما وہ ہوتا ہے نتسیہ پرتماستی تسیہ لنگم، ہسبینڈ وائف کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اب پرماتما وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے کوکھ سے نہیں نکلتا، لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ اس کا کوئی ماں باپ ہوتا نہ وہ کسی کا ماں باپ ہوتا۔ آپ کی گرنتھ میں موجود ہے یہ بات، ہمارے قرآن کو چھوڑو، آپ اپنی گرنتھ کو پڑھو۔ وی ایچ پی اور آر ایس ایس شیو سینا والوں چلے گئے اپنے پرماتماؤں نے تم کو بلایا اور اپنے یہ ڈپلیکیٹ خداؤں نے تم کو اگر آواز دی ایک دھکا اور دو اور یہ کہہ کر بابری مسجد توڑ دو تو تم نے توڑ دی۔ اگر ان کو خدا مانتے ہو تو پھر یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ اس کا باپ راجا دشرتھ تھا، اس کی ماں کوشلیہ تھی، اس عقیدے کو ختم کرو۔ یا تو ان کو مانو کہ اگر اس کا باپ راجا دشرتھ ہے، اگر اس کی بیوی سیتا ہے، اس کا بھائی اگر لکشمن ہے اور بھرت ہے اور اس کی ماں کوشلیہ کئی سمترا اگر اس کی ماں ہے، تو پھر یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ وہ خدا اور پرماتما ہے۔ کیوں؟ خدا وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا، پرماتما وہ ہوتا ہے جس کے باپ نہیں ہوتے، ماں نہیں ہوتی۔ یا تو ایک عقیدے پر قائم رہو یا تو اپنے گرنتھوں سے ہاتھ دھو لو، گرنتھوں سے رشتہ توڑ لو۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پرماتما ہے اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ پرماتما کیا باپ ہی؟ اللہ کا کوئی باپ ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کا اس کی کوئی بچے ہیں، کوئی فیملی ہے، کوئی پریوار ہے؟ نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو بے نیاز ہوتا، تنہا ہوتا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں۔ یہی بات کہی گئی نتسیہ کچت پترشٹی لکے۔ پڑھو، غور کرو، نہیں پڑھنا آتا ہے تو مر جاؤ دنیا میں، لیکن اپنے خداؤں کو، ڈپلیکیٹ خداؤں کو، ان برانڈڈ جو نفرتیں بھرتے ہیں تمہارے دل و دماغ میں، ان سے رشتہ توڑ کر پڑھنے کی کوشش کرو تو تمہیں پتا چل جائے گا۔ نتسیہ کچت پترشٹی لکے نچستان وچ ندیوا مرچھلامیا۔ صاف صاف لفظوں میں ویدوں کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جو پرماتما ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے باپ نہیں ہوتے، اس کی ماں نہیں ہوتی، تو کیسے پیدا ہو گئے؟ ایک طرف تو کہہ رہا آلوک اپنشد کہ پرماتما پیدا نہیں ہوتا، اور ہمارے وشو ہند پریشد والے کہتے ہیں کہ شری رام چندر جی پرماتما ہیں اور پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آلوک اپنشد غلط ہے، ایشور جو فرماتا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ یا تو آپ لوگ غلط، یا آپ کا گرنتھ غلط، یا تو شری رام چندر جی کی پیدائش غلط آپ کے عقیدے کے حساب سے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بہرکیف یہ بات تو ایک سمجھنے کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جیسا ہے ویسا ہمارا عقیدہ، ہمارا کنسپٹ ہے۔
اور جو مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں. He is not Muslim. Disconnected from one God. ایک اللہ کا عقیدہ نہ رکھے تو کوئی رشتہ نہیں ہے اس مسلمان کا اسلام کے پلیٹ فارم سے. اسی لیے کہا گیا نا کہ بہت سے مسلمان وہ ہے جو غیر اللہ کے سامنے ماتھے کو جا کر ٹیک دیتے. He is not Muslim, he is a mushrik, disbeliever and pagans. مشرک ہیں وہ, کفر کے دروازے تک پہنچ گئے ہو, کوئی عمل اس کا قابل قبول ہی نہیں ہوگا. تو بہرکیف میرے بھائیوں وہاں پر تاریخ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ ہاں 6 دسمبر کو کچھ ہوا تھا اور کیوں شہید کی گئی تھی. 1859 میں جو فیصلہ کیا تھا انگریزوں نے کہ مسلمان اندر میں نماز پڑھیں گے, اب باہر ہمارے ہندو بھائی پوجا آرادھنا کریں گے. باہر پوجا تو ہوتا تھا لیکن اندر نماز نہیں ہوتی تھی. ایودھیا کے مسلمان عیش پرست ہو گئے تھے. ایودھیا کے مسلمان اپنے کاروبار میں اتنے بزی ہو گئے کہ اذان وقت پر نہیں ہوتی تھی. ایودھیا کے اس مسجد میں وہاں کی مسجد میں ہفتوں کے بعد اذان ہوتی تھی. جھاڑو صفائی کا کام بند ہو چکا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر وہاں کے مسلمان نے پورے بھارت کے مسلمانوں سے ناراض ہو کر اللہ نے وہ نعمت ہم سے چھین لیا. قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ کی نعمت کی ناشکری ہم کرتے ہیں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر ہم نے شکریہ ادا کیا اللہ کی نعمت کا تو اللہ اس میں اضافہ کرتے ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر ناشکری کو شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھین لیتا ہے اس کو ہم سے. ایک بھویہ عالیشان مسجد دی گئی. وہ مسجد کی خاصیت ایسی تھی کہ وہ مسجد ہمیشہ ٹھنڈا رہتی تھی, ہمیشہ ٹھنڈی رہتی تھی. وہ بہت بڑی مسجد تھی, 3 گنبد تھے اس کے. آپ کے یہاں سے لے کر مین سڑک تک اندر کا حصہ اتنا تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر بنا مائک کے امام صاحب اگر صرف اتنا بولتے اللہ اکبر کبیرہ تو پوری مسجد میں آواز گونجتی تھی. اس کی یہ خاصیت تھی اس مسجد کی. بہت خوبصورت, بہت اچھی بیوٹی اور بہت اچھے انداز میں اس مسجد کو بنائی گئی تھی میر باقی کے ذریعے سے. لیکن اتنی خوبصورت مسجد ہاتھ سے چلی گئی. آج بھی ہم لوگ مسجدیں بناتے ہیں, مسجد بنانے کے لیے جلسہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ, محنت بھی کریں گے, 1 مہینہ 1.5 مہینہ تک ایک کر دیں گے رات دن, لیکن مسجد تو بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں میں برسوں میں نمازی بن نہ سکے. نماز تو مسجد تو بنا دیں گے لیکن مسجد کو آباد کرنے کے لیے نماز پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی. تو پھر وہ مسجدیں بد دعا کریں گی آپ کے لیے, پورے محلے والوں کے لیے. اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجدیں کچی تھی, بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتے تھے. کیچڑ میں ناک محمد رسول اللہ کا پڑتا تھا, ماتھے میں پیشانی میں دھول مٹی لگ جاتی تھی. ایسی مسجد تھی لیکن نماز ایسی ہوتی تھی کہ سجدہ زمین پر ہے تو رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. اور آج دیکھے تو لاکھوں کی مسجد ہم نے گجرات میں ادھیا کے علاقوں میں جا کر دیکھا, 27 کروڑ روپے کی مسجدیں بنائی گئی, عالیشان مسجد بنا دی. لیکن جب نمازی دیکھا گیا تو ایک مکمل سب بھی پورے نہیں, تو وہ مسجدیں کیا کریں؟ تو وہ مسجدیں تو ایسے RSS بجرنگ دل والوں کے ہاتھوں شہید کی جائیں گی نا. تو وہ 1859 سے لے کر جو فیصلہ کیا گیا انگریز کے ذریعے سے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے اندر میں, تو نماز نہیں ہوتی تھی. کہاں چلے گئے تھے وہاں کے مسلمان؟ کیا مر گئے تھے یا دنیا کمانے میں اتنے مست ہو گئے تھے تم؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم, اے ایمان والو, اے کلمہ والو, اے قرآن والو, اگر تمہیں اللہ سے اس کے رسول سے
اور شریعت سے مسجد سے اگر تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے بدلے کسی اور قوم کو لے کر آئے گا. تمہارے ان داڑھیوں کی ضرورت نہیں, تمہارے ان دکھاوے کے لیے ٹوپیوں کی ضرورت نہیں. جاؤ کسی اور کو, اللہ کسی اور قوم کو پیدا کر کے کام لے گا, تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ اللہ کہہ رہا قرآن, یا ایھا الذین آمنوا ان تتولوا. اگر تم یہ کہو گے کہ نا ایم مسلم ڈیفینیٹلی آئی ول انٹر دا پیراڈائز, میرے تو باپ کا ہے ابا کا ہے جنت چلا جاؤں گا میں, تو بھول ہے یہ. کٹائی ہوگی, چھتائی ہوگی, پہلے بندر کی طرح مار مار کر لال کیا جائے گا. ایسے نہیں, دنیا میں اگر زیادہ سرکشی کرو گے تو RSS بجرنگ دل کے ذریعے تمہیں تمہارے پہچان کو مٹا دیا جائے گا اس زمین سے. اور ایسا ہو رہا, تیاری چل رہی ہے. دیکھ لیجئے گا کہ اگر ایسے ہی رہی یہ قوم, اگر یہ قوم ایکٹیو نہیں ہوئی, اللہ سے رشتہ نہیں جوڑا, اپنی مسجد کو آباد نہیں کی انہوں نے, تو پوری تیاری ہے جناب. منو اسمرتی کو نافذ کرنے کی پوری تیاری ہے. 23 دسمبر 1949 کو وہ منحوس دن, جس دن 2 مورتی پرکٹ کیے گئے, وہاں پر کہاں, اسی مسجد میں, اسی چبوترے پر جہاں پر وہ لوگ پوجا پرارتھنا کرتے, بلکہ اندر میں جہاں ممبر ہے نماز پڑھتے تھے. اگر وہ مسجد آباد ہوتی, مسلمان نماز پڑھتے, آنا کم جانا کم لگا رہتا, قرآن کریم کی تلاوت کرتے, مسجد آباد ہوتی, تو کسی کو موقع ملتا وہاں پر مورتی رکھنے کی؟ نہیں موقع ملتا. لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ مسلمان بے خبر تھے, اپنی اس مسجد کو غیر آباد کر دیا تھا مسلمانوں نے, جس کی وجہ سے ان کو موقع ملا راتوں رات ممبر کے قریب جا کر 2 مورتی رکھ دی, سیتا میاں کی, سیتا میاں اور شری رام چندر جی. اور صبح سے یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ شری رام چندر جی پرکٹ ہوئے. اور ایسا عقیدہ ہوتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا کہ اگر ان کی پریشانی میں اگر آپ آ کر ان کی مدد کر دیے تو یو آر بھگوان, آپ ہی ان کے بھگوان ہیں. ایسا عقیدہ ہے. اگر زمین کے نیچے سے کوئی چھوٹا سا اگر کوئی مجسمہ نکل جائے تو بس اس کو دھو کر پئیں گے, اس کو دھو کر پانی لے کر جائیں گے, رکھیں گے. کیوں؟ کہیں گے کہ بھئی یہ زمین سے پرکٹ ہوا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا, کئی سارے ایپیسوڈز میں دیکھے ہوں گے کہ وہ دکانوں میں مورتیاں رکھی ہوئی تو کہتے کہ یہ 5000 کا, یہ 10,000 کا, یہ 10,000 کا. کیوں جی؟ یہ 3 فٹ زمین کے نیچے سے نکلی مورتی, اس کی قیمت زیادہ. ایسا عقیدہ کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے من گھڑت باتوں کو اور قصہ کہانیوں کے ذریعے سے. تو بہرکیف